الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے اپنی ویڈیو پیغام کا پہلا کلپ ریکارڈ کروانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے اپنے تعارف کا ویڈیو کلپ آپ حضرات کے سامنے ریکارڈ کروایا کہ جس میں میں نے آپ حضرات کو یوٹیوب چینل اپنا بنانے کا مقصد بتایا اور آپ حضرات کو اپنا تعارف کروایا اور عملیات کے متعلق چند باتیں اور گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نظر بد۔ نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے، یعنی کہ اتنا بڑا جانور ہے اونٹ اور اتنی زیادہ اس کی صحت ہوتی ہے اور اتنا مہنگا جانور ہوتا ہے، تو اس جانور کو اتنا شدید بیمار کر دیتی ہے نظر بد کہ اس کو حلال کر کے انسان اس کو پکا ڈالتا ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ تو نظر بد اگر دین اسلام کے متعلق دیکھی جائے تو ایک برحق چیز ہے اور ہر انسان کو، ہر جانور کو، ہر کسی کو لگ سکتی ہے۔ اس کے لیے چند احتیاطی تدابیر بھی ہوتی ہیں اور اس کو اتارنے کے لیے چند شرعی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر ٹونے ٹوٹکے اور الٹی سیدھی قسم کی چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں کہ مرچوں کو گھماؤ اور سل بٹے کے جو ہے بٹے کو گھما کر جو ہے نظر بد اس سے توڑی جائے گی۔ تو یہ اس قسم کی یہ ہندوانہ رسمیں جو ہیں، اس کا نظر بد توڑنے سے یا نظر بد اتارنے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے نظر بد کی علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ نظر بد اگر کسی انسان کو لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے تو ہوگا یہ کہ جس کام کے اندر وہ ماہر ہے یا جو کام وہ شوق سے کرتا ہے، یعنی اگر مثال کے طور پہ آرٹسٹ ہے اور وہ پینٹنگ بناتا ہے یا کسی بھی چیز کا کوئی آدمی ماہر ہے اور وہ وہی کام کرتا ہے کہ جس کے اندر وہ ماہر ہے، تو وہ کام کرنے کے اندر انسان سست پڑ جاتا ہے اور اپنی اس کلا کو بھولنے لگ جاتا ہے اور اچھی طریقے سے اپنی اس کلا کو سر انجام نہیں دے پاتا۔ یہ نظر بد کی بہت واضح ترین علامت ہے، اور عورتوں کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے کہ کثرت سے بال گرنے لگ جاتے ہیں خواتین کے۔ تو خواتین اس میں نظر بد کو دھیان اور مد نظر نہیں رکھتی، بلکہ دوسری قسم کی چیزیں اور بالوں کے لیے جو ہے احتیاط کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو خواتین یہ نوٹ کر لیں کہ نظر بد کے اندر خواتین کے بال کثرت سے گرنے لگ جاتے ہیں، اور اکثر سر کے اندر درد رہنا، آنکھوں کے اوپر بوجھ رہنا۔ جب یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہوں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ واضح طور پہ آپ کے اوپر نظر بد ہے۔ دوسری ایک چیز یہ کہ رات کے اندر تنہائی محسوس کرنا، حالانکہ تمام معاملات نارمل ہوں اور کسی قسم کی کوئی مصیبت یا پریشانی نہ ہو، اس کے باوجود رات کے اندر تنہائی محسوس کرنا، اکیلا پن محسوس کرنا اور جسم کا بھاری محسوس کرنا اور رونے کا دل کرے، تو یہ بھی نظر بد کی واضح ترین علامت ہے۔ اب نظر بد کا حل کیا ہے اور ہمیں کیا ملتا ہے بزرگان دین سے، علماء سے، اولیاء سے؟ تو اس کی چند چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ نظر بد اتنا وسیع موضوع ہے اور اس کے علاج اور اس قسم کی چیزیں اتنی زیادہ وسیع ہیں کہ ایک ویڈیو کے اندر سمجھ آنا یہ ممکن نہیں۔ تو ایک چیز میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں جو روایات سے ہمیں دعا ملتی ہے، اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصابہا۔ یہ دعا جو ہے اپنے اوپر صبح شام پڑھ کے دم کی جائے، اور ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ صبح شام اپنے اوپر پڑھ کے دم کی جائے۔ اور اگر کوئی شخص انتہائی درجے کا بیمار ہو چکا ہے اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا حالت خراب ہو جائے اور معلوم ہو کہ کس کی نظر بد لگی ہے، تو جس شخص کی نظر بد لگی ہے اس کو وضو کروایا جائے اور اس کا پانی کسی برتن کے اندر لے کر یا کسی پتیلے کے اندر لے کے
جس کو نظر بد لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس سے نظر بد اتر جائے گی۔ ایک مرتبہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی غسل کرنے جا رہے تھے اور ان کی جسامت اچھی تھی، تو دوسرے صحابی نے مڑ کر دیکھا تو وہ جو صحابی جن کی جسامت اچھی تھی وہ گر گئے۔ تو اس وقت یہ معلوم ہو گیا کہ اس صحابی کی نظر ہے کہ جس نے مڑ کر دیکھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے والے صحابی سے وضو کروایا اور اس کا پانی ایک پیالے کے اندر جمع کیا اور نظر بد لگنے والے صحابی کو اس سے غسل کروا دیا۔ لیکن اب ایک اہم مسئلہ ہمارے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ نظر بد کس کی ہے، اور نظر بد ہے اسی وجہ سے اتنی زیادہ بیماری انسان کے اوپر طاری ہو گئی ہے۔ تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ 7 کالی مرچوں کو لیا جائے اور ساتوں کے اوپر اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصابہا 7 مرتبہ پڑھی جائے اور ہر دانے کے اوپر پھونک دی جائے، اور اس طریقے سے انسان کے اوپر واری جائے کہ بیمار شخص یا نظر بد جس کو لگ چکی ہے، جو نظر بد سے متاثر ہے، اس کو سامنے کھڑا کر دیا جائے اور پیشانی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک، اور انگوٹھے کے ناخن سے لے کر دوبارہ پیشانی تک گھمائی جائے۔ یہ ایک چکر ہو گیا، اس طریقے سے 7 چکر لگا دیے جائیں، اور ان 7 چکر لگانے کے بعد ان کالی مرچوں کو چولہے کے اوپر جلا دیا جائے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی نظر بد دور ہو جائے گی۔ دوسرا ایک اور حل ہے، اگر نظر بد کسی کی جان نہیں رہی اور بہت زیادہ جامع قسم کی نظر بد ہے، جان نہیں چھوڑ رہی، طبیعت قابو میں نہیں آ رہی اور علاج کر کر کے ڈاکٹر اور معالج حضرات تھک گئے، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہلدی کی ثابت ڈلی لے لی جائے۔ ثابت ڈلیاں عام طور سے آپ کو پنسار سے مل جائیں گی، 60 ڈلیاں آپ نے لینی ہیں اور 7 ڈلیوں کے اوپر آپ نے درود ابراہیمی کا پہلا حصہ 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بس۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ نصر 5 مرتبہ پڑھنی ہے، جو اذا جاء نصر اللہ والفتح یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، تو یہ 5 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی کا اگلا حصہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہلدی کی 7 ڈلیوں کے اوپر آپ نے اس کو اس طریقے سے دم کرنا ہے کہ آپ کے منہ کے اندر کا لعاب ہلکا سا ہلدی کو چھو جائے، اس طریقے سے آپ نے ان کے اوپر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر گیس کا چولہا ہے تو گیس کے چولہے پہ، ورنہ کسی بھی قسم کے چولہے یا آگ کے اوپر انہیں جلایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات نظر بد اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہلدی کی ڈلیاں اچھلنے لگ جاتی ہیں اور تیز قسم کی بدبو ان سے آنے لگ جاتی ہے، تو جب اچھلنے لگیں تو آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے ان کو چمٹے سے پکڑ کے رکھنا ہے اور دھیمی آنچ کے اوپر انہیں جلانا ہے، تیز آنچ پہ نہیں جلانا۔ تو دھیمی آنچ پہ آہستہ آہستہ آپ انہیں جلائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن آپ کریں گے نظر بد دور ہو جائے گی، اور اگر بہت زیادہ سخت قسم کی نظر بد ہے تو 3 دن، اور اگر 3 دن میں نظر بد نہیں اترتی تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ 7 دن آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نظر بد اتر جائے گی اور مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔